عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت مسلم نوجوان کے قتل کے سلسلے میں الگ الگ طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں اور ہٹلر کی گھڑی امریکہ میں کس طرح نیلام ہوئی۔ ادھو ٹھاکرے کے بیان نے ہنگامہ مچایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کولہاپوری چپل دکھانے کا وقت آ چکا ہے، تو وہیں پر ممبئی ایئرپورٹ کے قریب موجود 48 عمارتوں اور ڈھانچوں کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح ایس ڈی پی آئی اور بی جے پی حکومت کے ناپاک منصوبے کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے، تو گیتانجلی شری کی کتاب ریت سمادھی پر بھی ہندو جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگا ہے۔ کچھ اور ویڈیوز ہیں، جیسے مثال کے طور پر کشمیر کے کس طرح سے طلباء نے فلپین میں جو چیمپئن شپ تھی مارشل آرٹ میں، اس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور چار مینار کو بنے 444 سال مکمل ہو چکے ہیں، اس کی بھی خبر سناؤں گا۔ تو ترکی کے بارودی سرنگیں صاف کرنے والی خصوصی میکینیکل مشین کی بھی بات ہوگی۔ ہبلی میں کیوں لنگایت کمیٹی کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، وہ بھی تصویر دکھاؤ۔ یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس لیے کہ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کہ کرناٹک میں جو قتل ہوا فاضل کا، اس سلسلے میں ایک ہنگامہ خیز خبر یہ آ رہی ہے کہ فاضل کا کسی بھی پارٹی سے یا کسی بھی تنظیم سے اس کی وابستگی نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی تھا۔ ٹی وی 9 نے بھی اس کو الگ انداز میں پیش کی ہے، اس کی رپورٹ پیش کی ہے کہ سب سے پہلے حملہ آوروں نے ایس ڈی پی آئی کے لیڈروں کو مارنے کے لیے گئے تھے، پھر وہ وہاں پر نہیں ملے تو ایک موبائل کی دکان چلانے والے پر حملہ کرنے گئے تھے، اس پر بھی وہ ناکام ہوئے، تو جو ہے پورا غصہ فاضل پر نکال دیا تھا۔ فاضل کا ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یعنی کہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے ایک عام آدمی کو جو ہے ہندوتوا کے غنڈوں نے حملہ کیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں ابھی تک پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس کی تعداد 21 افراد بتائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، 23 سالہ نوجوان محمد فاضل کو منگل پیٹ کا جمعرات کی شام جو قتل کر دیا گیا تھا۔ محمد فاضل کے والد عمر فاروق نے بھی سیاسی لیڈران کے رویے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کوئی ملنے نہیں آیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جو ہندو لیڈر کا یا بی جے پی لیڈر کا قتل ہوا، اس کو جو ہے اس کی انکوائری کرنے کے لیے جو ہے NIA کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو دو نوجوان جو مسلمانوں کا قتل ہوا اس کو مقامی پولیس انکوائری کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ناانصافی تو یہاں صاف اور واضح طور پر دکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ہندوتوا کے گروپ کے گنڈے کس کو نشانہ بنانے گئے تھے، وہ لوگ نہیں ملے تو ایک عام آدمی جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، فاضل کو مار کر کے جو ہے قتل کر دیا تھا۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ادھو ٹھاکرے اچانک اس وقت جو ہے سرخیوں میں آ گئے، ان کا بیان اس وقت جو ہے تنازع کا شکار ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری جس طرح سے بیان دیا تھا، ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں دکھایا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے بیان دیا اور کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مہاراشٹر کے گورنر کو کولہاپوری چپل دکھائی جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بھگت سنگھ کوشیاری نے بطور گورنر مہاراشٹر گزشتہ 2.5 سالوں میں ہر طرح سے مزہ لیا۔ انہوں نے مہاراشٹر کے پکوانوں کا مزہ لیا، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں کولہاپوری چپل بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے جیسے ہی بیان سامنے آیا ہے، اس کے بعد جو ہے ادھو ٹھاکرے کا یہ بیان مختلف تنازع کا شکار ہو گیا، اس لیے کہ گورنر کو اس سلسلے میں بات کی۔ بہرکیف انہوں نے جو ہے گجراتی اور راجستھانی لوگوں کو اگر مہاراشٹر سے نکال دیا جائے تو پھر جو ہے اقتصادی طور پر جو اہم ترین شہر مانا جاتا ہے ممبئی، اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی، باقی نہیں رہے گا، یہ کہتے ہوئے مہاراشٹرین کو غصے میں لانے کی کوشش کی تھی گورنر کوشیاری نے، اسی کا جواب ادھو ٹھاکرے نے دیا تھا۔
ادھر ناظرین گرامی मुंबई سے ہی خبر آ رہی ہے کہ मुंबई کی ضلع مجسٹریٹ کو چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آس پاس کی 48 عمارتوں اور دیگر ڈھانچوں کو اونچائی کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے اور فضائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے انہیں ڈھانے کا حکم دے دیا، یعنی جتنی بھی بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایئرپورٹ کے آس پاس میں، وہ سب کی سب گرا دی جائیں گی۔ چیف جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس ایم ایس کارنگ کی ڈویژن بینچ نے گزشتہ روز ایڈوکیٹ یشونت شنوئی کی طرف سے دائر ایک PIL کی سماعت کے دوران ہدایت دی، جس نے ہوائی اڈے کے قریب اونچی عمارتوں سے ہوائی ٹریفک کو لاحق خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین گرامی، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا شاہجہاں پور سٹی کے وارڈ نمبر 12 میں حال ہی میں ہونے والے اربن لوکل باڈی الیکشن میں جیتنے والے پارٹی کارکن سمیع اللہ خان پر NSA ایکٹ لگائے جانے پر مدھیہ پردیش BJP حکومت کے مذموم ارادوں کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدھیہ پردیش میں حال ہی میں جتنے بھی آزاد پارٹیاں تھیں انہوں نے جو ہے مکمل طور پر بہت زیادہ جیت درج کی تھی۔ اس درمیان میں سمیع اللہ خان بھی جیت درج کی تھی، لیکن ان پر NSA ایکٹ لگا کر کے BJP پوری طرح سے بوکلائی ہوئی ہے اور اپنی کھسیاہٹ کا ثبوت پیش کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اخباری بیان جاری کرتے ہوئے SDPI نے کارکنان کے ذہنوں میں خوف پیدا کرنے اور انہیں مرکزی دھارے کی سیاست سے ہٹانے کے لیے پولیس اور ایکٹ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے SDPI کے قومی سیکریٹری عبدالستار نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے خلاف اور حکمرانی کی بنیادی اخلاقیات کے خلاف ہے، جس طرح سے ایک پارٹی کارکن سمیع اللہ خان پر NSA لگایا گیا ہے، یہ سب بدلے کی کارروائی ہے اور ڈرانے کے لیے اور سیاست سے دور رکھنے کے لیے BJP کی جانب سے سازش رچی جا رہی ہے، یہ الزام لگایا گیا ہے SDPI کی جانب سے۔ ناظرین، اتر پردیش کے آگرہ شہر میں 2022 کی بین الاقوامی انعام یافتہ ادیبہ گیتانجلی شری کے اعزاز میں منعقد ہونے والی ایک پروگرام کو رد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ تقریب 30 جولائی کو منعقد ہونی تھی۔ گیتانجلی کو ان کی کتاب ریت سمادھی کے انگریزی ایڈیشن کے لیے بکر پرائز سے نوازا گیا تھا۔ گزشتہ 29 جولائی کو ہاتھرس پولیس کی طرف سے درج کی گئی شکایت کے بعد پروگرام کو رد کر دیا گیا۔ شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی کتاب ریت سمادھی میں قابل اعتراض اور فحش تبصرے کیے گئے ہیں۔ یہ شکایت ہاتھرس کے سعد آباد کے رہنے والے سندیپ پاٹھک نے درج کرائی۔ پاٹھک نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ ان کی کتاب ریت سمادھی کے انگریزی ترجمہ کو بین الاقوامی بکر پرائز ملا۔ اس کتاب میں بھگوان شیو اور پاروتی کی قابل اعتراض عکاسی کی گئی، جس سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ٹام آف سینڈ نامی یہ کتاب جو ہے تنازع کا شکار بنی تھی، اور آج کل بہت سارے ایسی بہت الگ الگ طرح کی رپورٹیں سامنے آنے کے بعد ناظرین گرامی ایسے آزاد سوچ رکھنے والے لوگوں کی کتاب جب کبھی بھی آتی ہے، ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے ہمیشہ سے احتجاج ہوا ہے اور اس کی مخالفت ہوئی ہے، اور ہم یہ ہر دن دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں ایک نیلامی کے دوران نازی تاناشاہ ایڈولف ہٹلر کی گھڑی $11 لاکھ میں فروخت ہوئی۔ BBC کے مطابق جرمن گھڑی فرم ہیوبر کے ذریعے بنائی گئی، جس میں 100 تک بنا ہے اور نیچے EH لکھا ہے۔ اس میریلینڈ میں الیگزینڈر ہسٹوریکل آکشن میں گمنام بولی لگانے والے کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ نیلامی گھر جو تاریخی آٹوگرافز، دستاویزوں اور تصویروں سبھی جنگوں سے فوجی اور اہم واقعات سے متعلق ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہٹلر کو گھڑی 20 اپریل 1933 کو ان کے 44ویں یوم پیدائش پر دی گئی تھی، جب وہ جرمنی کے چانسلر بنے تھے۔ نیلامی کرنے والے نے اپنے پروڈکٹ کے فہرست میں بتایا کہ دنیا کے کچھ سب سے تجربہ کار اور معزز گھڑی ساز اور فوجی مورخین کے ذریعے گھڑی اور اس کی تاریخ پر تحقیق کی گئی ہے، جن میں سے سبھی نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ثابت ہے اور واقعی میں ایڈولف ہٹلر سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اتنی قیمت دے کر کے ادا کی گئی ہے۔ تو $11 لاکھ میں ناظرین گرامی ہٹلر کی گھڑی امریکہ میں نیلام ہوئی۔ جس نے خریدا ہے اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آپ کو میں لے چلتا ہوں حیدرآباد، اور حیدرآباد کے چار مینار کو تو آپ جانتے ہیں کتنا تاریخی ہے۔ آج حیدرآباد شہر بنے 444 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجری کیلنڈر جو ہے آج سے بعض علاقوں میں اور بعض علاقوں میں کل سے جو ہے یکم محرم کا آغاز ہونے والا ہے، ہو چکا ہے بعض علاقوں میں۔ تو پہلے محرم کو ہی، پہلی تاریخ محرم کو 1000 ہجری اور مطابق 1591 میں محمد قلی قطب شاہ نے جو ہے یہاں شہر بسانے کے لیے خصوصی دعا کی تھی، اور اس سلسلے میں جو ہے تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں، چونکہ آج یکم محرم ہے، اس کے حوالے سے چار مینار کو سامنے لاتے ہوئے بتایا گیا کہ حیدرآباد سٹی کو بسائے ہوئے قطب شاہ ولی کی جانب سے
444 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے یکم محرم کے آتے ہوئے یہ تاریخ سامنے لائی گئی۔ ناظرین گرامی، ترکیہ جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دفاعی سسٹم میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ اب ترکی کی بارودی سرنگیں صاف کرنے والی خصوصی میکینیکل مائنز کلیئرنگ وہیکلز، جو کہ تنازع کے شکار ممالک میں خصوصی ملٹری گاڑیوں کی بڑی مانگ ہے، اس میں جو ہے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ترکی اب تک آذربائیجان کو 20 گاڑیاں یہ فروخت کر چکا ہے، جہاں کاراباخ میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کا کام ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے جب دو دشمن ممالک ہوتے ہیں تو دشمنوں کو داخلے سے بچانے کے لیے وہ جو ہے بارودی سرنگیں بناتے ہیں، اور زیر زمین تمام بارود کو بچھایا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور دشمن کی گاڑیاں اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے یہ جو ہے میکینیکل مائنز کلیئرنگ وہیکلز بنایا گیا ہے، جس کی اس وقت جو ہے دنیا بھر میں مانگ ہو رہی ہے، اور ترکی کی دفاعی سسٹم میں اسے ایک اور کامیابی مانا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کرناٹک کے ہبلی میں لنگایت کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، جن کا تعلق پنچم سالی شعبے سے ہے، انہوں نے جو ہے احتجاج درج کیا ہے 2A کیٹیگری ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے، اور یہاں پر جو مشہور سرکل ہے رانی چنما سرکل کو انہوں نے بلاک کرتے ہوئے اپنے مطالبے حکومت کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے لنگایت طبقہ بھی اب الگ الگ طرح سے مطالبہ کر رہا ہے، الگ الگ طبقوں میں، الگ الگ شعبوں میں وہ بھی جو ہے ریزرویشن کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، فلپین میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف جو ہے کھیل مقابلے منعقد ہوئے تھے۔ اس میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 3 کھلاڑیوں نے جیت درج کی ہے۔ اس میں سے رونق ریاض نے سلور میڈل حاصل کیا ہے، تو اویس یعقوب اور معروف ہلال نے برونز میڈلز حاصل کیے ہیں، اور برونز میڈلز جو حاصل کیے مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ جو فلپین میں یہ مقابلے منعقد ہوئے تھے، اس میں انہوں نے جیت درج کی اور تمغے حاصل کیے۔ تو جب وہ یہاں کے ایئرپورٹ میں پہنچے تو جو ان کا پرزور استقبال کیا گیا، اور کشمیر میں آرمی کی جانب سے بھی ان کا استقبال کیا گیا، عوام کی جانب سے بھی، اور جو ہے ان کے اس کامیابی کو جو ہے سراہنے سے بھی دیکھی گئی۔ آپ یہ صرف ویڈیو دکھا سکتے ہیں، آواز کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ڈالا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،